نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ دردناک عذاب نہ آ جائے۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے نبی ہیں جو توحید کی دعوت کے لیے دنیا میں آئے۔ تو قوم جواب میں کہتی ہے ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ یعنی لوگ عقیدت جب ہی کرتے ہیں جب کوئی آپ میں کوئی الگ ٹائپ کے ہوں آپ، یعنی لوگ نارمل انسان کو عزت دینے کے لیے تیار ہیں نہیں، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ نارمل انسان بن جاؤ۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس جو ہے نا لوگ آتے تھے تو انہوں نے فرمایا لوگ میرے پاس بزرگ بننے کے لیے آتے ہیں، انسان بننے کے لیے آیا کرو۔ بزرگ سے مراد ہے اصطلاح میں جس کو بزرگ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں ولی اللہ کا مفہوم ایک عجیب ہی مفہوم بنا لیا ہے، تو سیدھا سیدھا انسان کے بچے بن جائے، انسان تمیز سے زندگی گزارے، بس وہی بزرگ ہے، انہی کو ہم بزرگ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے آپ ہماری طرح کے انسان ہو۔ دوسرا ان کو پرابلم یہ تھی کہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ زیادہ تر قوم کے پست لوگ ہیں، غریب غربا، تو یہ غریب غربا ہمیں پسند نہیں۔ تو نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے بھائی دلائل کو دیکھو، یہ کیا کہ میرے ارد گرد غریب لوگ زیادہ بیٹھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آج بھی دیکھیں کہ لوگ دلیل کو نہیں دیکھتے، آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں، سوٹ ٹائی کو دیکھتے ہیں، انگلش تھوڑی آپ مارنا شروع کر دو اس کو دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ یقیناً لباس اچھا رکھنا چاہیے، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو لباس بھی اچھا ہو، حدیث میں آتا ہے پوشاک بھی اچھی ہو، اس کا اثر پڑتا ہے انسان پر، لیکن یہ چیزیں حق کا معیار نہیں ہوتی۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، تو اور یہ بھی کہا دیکھو میں دعوت دے رہا ہوں، میرا کوئی اس میں مفاد نہیں ہے، بلکہ میں قوم کی مخالفت برداشت کر رہا ہوں، تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ ہر طرح سے دلائل دے دیے، اور وہ کہنے لگے غریبوں کو ہٹائیں یہاں سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا کون؟ عقل مند ہوتا نا کوئی تو اسی بات کو کہتا کہ یہی ان کے کھرے اور سچے ہونے کی دلیل ہے، کہ یہ دنیا کی عزت کی خاطر، ایسا نہیں کہ دولت مندوں کو قریب لائیں غریبوں کو پیچھے رکھیں۔ تو اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے، آپ اگر دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو امیر غریب میں آپ کو فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں سرداروں پہ الگ سے محنت کرنا تاکہ وہ جب ایک مسلمان ہوگا تو باقی سارے ہو جائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کی جو عمومی مجلس ہے نا، جو واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، اس میں امیر اور غریب میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ قوم کہنے لگی، ہاں نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا جن کو تم کمتر سمجھتے ہو نا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کو مجلس سے ہٹا دوں، مجلس سے ہٹانا تو دور کی بات، میں ان کو کمتر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ حق پر ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا مقام بلند ہے۔ تو اس لیے آپ کو بھی کسی سے عزت کرنی ہو تو اس میں اس کی سب سے پہلے اس کا عمل دیکھنا چاہیے۔ وہ سمجھاتے رہے، 950 سال ہو گئے، یا نوح قد جادلتنا، نوح بڑے پھڈے ہو گئے۔ بھائی آواز صاف آ رہی ہے اس میں؟ صحیح ہے بالکل؟ چیک کیا آپ نے؟ ہاں، تو وہ کہنے لگے کہ اتنے پھڈے ہو گئے، 950 سال ہو گئے، ایک ہی آپ نے رٹ لگائی ہوئی، ایک ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے، معاذ اللہ ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں میں۔ تو بہت جھگڑا ہو گیا، جادلتنا کا مطلب وہی جھگڑا، یعنی برے الفاظ سے خطاب کیا انہوں نے۔ نصیحت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جھگڑا، بس ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب ایسا ہے کہ وہ عذاب لے آؤ جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں نارمل حالات گزر رہے ہیں، سب کچھ سیٹ ہے، کوئی مسئلہ خراب نہیں ہے، تو سب سیٹ ہے تو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ عذاب لانا چاہے گا نا تو میری پھر نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، جتنے ایمان لانے تھے لے آئے ہیں،
اور اب ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی مت کرنا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور میری نگاہوں کے سامنے اب آپ کشتی تیار کیجئے اور ان ظالموں نے غرق ہو کے رہنا ہے. دیکھو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ طوفان آئے گا، پانی آئے گا، یہ سب برباد ہو جائیں گے، آپ کو اللہ بچا لے گا. بھائی پانی میں بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ کشتی. تو اللہ نے کہا اسباب اختیار کریں. جب بارش برسے گی تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ بھی تو اسی بارش میں ڈوبنے کا خطرہ ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ جو بار بار ہمارا مذہبی طبقہ کہتا ہے نا نہیں بس اللہ پہ توکل، اسباب نہیں، یہ بے وقوفی کی علامت ہے. تو وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، کشتی. پانی آئے گا تو جو کشتی میں ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں ہوں گے وہ نہیں بچ سکتے. تو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی قوم کے لوگ گزرتے مذاق اڑاتے. سَخِرُوا مِنْهُ، مذاق اڑاتے. بارش بھی نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، تالاب نہیں ہے، کشتیاں بنائی جا رہی ہیں، ساڑی عقل نہیں آندا. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، نوح علیہ السلام نے کہا ابھی ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک کہ اللہ فرماتے جب ہمارا حکم آیا وفارت تنور، و تنور کھولنا شروع کر دیا، ہر جگہ سے پانی نکلنا، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر جانور کے ایک جوڑا آپ اس میں ڈال دیں، کیونکہ اب جب طوفان تھمے گا تو آپ کو ضرورت ہوگی جانوروں کی. تو جو جانور بچانے ہیں ان میں سے ایک پیئر. این ممکن ہے ڈائناسور اسی زمانے میں تباہ ہوئے ہوں، حقیقت ہے، اس کا امکان موجود ہے، کیونکہ وہ ڈائناسور اٹھا کے کیسے ڈالتے اس میں. تو ممکن ہے بہت سے جانور اسی طوفان میں ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہوں، کیونکہ پوری زمین پر آیا تھا یہ طوفان. ہم نے کہا کہ ہر جانور کے 2 جوڑے لے لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے آئیں، اہل و عیال کو بھی، مگر جنہوں نے ہلاک ہونا ہے، جن کے مقدر میں آپ وہ نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ. تو بیٹا ایمان نہیں لایا تھا وہ ہلاک ہوگا. اور اللہ نے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس اللہ کے نام سے چلے گی، اللہ کے نام سے رکے گی. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، فرمایا پانی اوپر تک بھر گیا اور آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی پانی ابلا ہے، تو وہ پہاڑ کی طرح جو ہے نا ان کو لے کے جھول رہی ہے کشتی. ایسے سمندر بن گیا تھا، تو پہاڑ کی طرح جھول رہی ہے. ایسے موقع پہ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کنارے پہ کھڑا تھا، اے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا اور تو کافروں کے ساتھ نہ ہو. بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں جو مذہب پہ یقین نہیں رکھتے نا، یہ اتنا سائنس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے سب کچھ دکھا بھی دیا جائے نا تو یہ ماننے والے نہیں ہوتے. اس کی بھی کوئی لاجک تلاش کریں گے کہ ایکچولی وہ موسم اس دفعہ ایسا تھا، ایکچولی یوں تھا، تو بارش ضرورت سے زیادہ ہوگی، تو نارمل ہے، کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے کبھی کم بھی ہوتی ہے، تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، بچ جائیں گے. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی یہ نارمل عام بارشوں کی طرح کی بارش نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے، اب تو آجا، جو ہم پیش گوئیاں کر رہے تھے سب پوری ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا. آج وہ بچے گا جو اسباب اختیار کرے گا، وہ نہیں، اللہ رحم کرے گا. یہ تو ہم کشتی میں آنا، یہ تو اللہ کے حکم سے ایک سبب اختیار کیا ہے نا. یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حال بینہم الموج، ایک موج آئی ہے، نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان حائل ہوئی ہے. فکان من المغرقین، وہ بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں یا ارض ابلعی ماءکی، ہم نے کہا اے آسمان اپنے پانی کو، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. اتنا پانی تھا نا کہ یوں نہیں کا جذب کر لے، نگل، گھونٹ بھر بھر کے پی. یہ بلاغت ہے قرآن کی، یہ بتانے کے لیے کہ پانی تھوڑا نہیں تھا. بھائی تھوڑا پانی ہوتا تو زمین نارمل جیسے جذب ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ایک دن ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا زمین کو نگلنا شروع کر، بڑے بڑے گھونٹ پی کے اس پانی کو اندر لے کے جا. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. یعنی یہ بھی بلاغت ہے کہ اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا، گویا پانی کو اس کو کیا کرائے، اکھاڑنا پڑا ہے اپنے آپ سے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری ہے
اور وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں یہ ظالم جن کو 1000 سال سمجھایا گیا اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے حضرت جو ہے نا، جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے پیغمبروں کے واقعات، تو فرماتے تھے کہ پیغمبروں کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈنڈے کے بغیر بات سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی زیادہ تر پبلک جو ہے نا وہ کس سے سمجھتی ہے؟ ڈنڈے، دلائل سے تھوڑی سمجھتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ میرا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے اہل و عیال کو بچائے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تو نہ سمجھو میں سے نہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی جو موت ہے اس پر تجھ سے یہ مطالبہ کیا۔ تو قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکاتہ، روئے زمین میں کوئی زندہ نہیں بچا تھا، پہاڑ پر کشتی آگے ٹھہری ہے، سب 1000 سال کوئی کم عرصہ ہوتا ہے، سمجھا سمجھا کے کم بختوں کو تھک گئے تھے۔ سورہ نوح میں کیا آتا ہے؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ دن میں بھی پکارا رات میں بھی پکارا۔ اسلام کی دعوت لبرلزم کے خلاف ہے، یاد رکھو۔ یہ جو آپس میں ہمارے پھڈے چلتے ہیں نا، رفع الیدین، ٹانگیں چوڑی، پتلی، فاتحہ، یہ تو ہمارے آپس کے جیسے ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے گھر میں، وہ یہ ہیں، یہ اصل اسلام کے مسائل نہیں ہیں۔ اور ان موضوعات پر تو ہم بات بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں چھیڑا ہے، ورنہ ان کو چھیڑنے کی ضرورت ہے ہی۔ نوح علیہ السلام 1000 سال سمجھا رہے ہیں تمہارے باپ کی زمین نہیں ہے، 1000 سال اسی میں لگا دیے، اور بتا رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا اللہ کا عذاب آئے، ایمان لے آؤ، سب بچ جاؤ گے، کھاتے پیتے رہو گے، بہت اور خوشحالی ہوگی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اب بارشیں برسیں گی آسمان سے، ویمددکم باموال وبنین، خوب کثرت سے اللہ اولادیں دے گا تمہیں، اور خوب کثرت سے مال دے گا، وہ مال حلال ہوگا، اس میں برکت ہوگی۔